میں جس طریقے سے صبر و تحمل اور ایثار کا کام کیا ہے، کتنے تینوں لشکر کو برداشت کیا ہے۔ کل بھی جب اسٹیج پر تھے تو بار بار احساس آ رہا تھا، دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم دور کو جو حضرت نے چھوڑا کن حالات سے گزر رہے ہیں، کس طرح خوشامدیں لوگوں کی جی گرا گرا کے 4 مہینوں میں کی گئی، اور کل بھی اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑا گیا۔ میں بہت معترف ہوں حضرت نائب امیر شریعت دامت برکاتہ کے اخلاق کا، ان کے صبر تحمل کا، ان کے جذبہ نثار کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے۔ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہ نائب امیر شریعت عالم سجاد گھر سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت صدر محترم حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین خان حج رحمانی منگیر، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، ذمہ داران نظام اور تمام ہی کارکنان اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، آج ہم اور آپ سب دل خوشی اور مسرت سے لبریز ہیں۔ 6 مہینے سے ہمارے قلوب جس امیر کی تلاش میں کہ امارت شریعہ کو ایک امیر جلد از جلد میسر آ جائے، ہم لوگوں نے ایک سفر شروع کیا تھا۔ واللہ رب العزت کے فضل اور ان کے کرم اور آپ تمام حضرات کی محنتوں اور خلوص نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ ایک بہت ہی معتبر اور الولد السر العظیم کے مصداق امیر شریعت ہم سب کو عطا فرما دیا۔ حق تعالیٰ شانہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس موقع پر وہ کم ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات سے ہم سب کو نکال کر ایک متحدہ اور متفقہ امیر ہم سب کو عنایت فرما دیا۔ آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ ہم سب کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ ہم سب بیعت سمع و طاعت یہاں کرتے ہیں، اور حضرت ابھی بیعت کے الفاظ بھی کل بھی اجلاس میں کہے تھے اور آج بھی انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ ہم لوگوں کے درمیان وہ کلمات ارشاد فرمائیں گے۔ ہم لوگ حسن نیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اور اس کارواں کو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی قیادت و سیاست میں آگے سیادت میں بڑھانے کے لیے ہم اور آپ سب کو آج ایک عزم مصمم کرنا ہے، جس کے لیے ہم اور آپ تشریف فرما۔ میں اس موقع پر ایک بات مختصراً یاد کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں جو پروگرام ہوا اور جس کامیابی اور کامرانی کے ساتھ یہ پروگرام ہوا ہے، جہاں اس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جہاں اس میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ سوائے نصرت غیبی کے یہ کچھ کوئی چیز نہیں۔ اور دوسری بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کو دل کی گہرائی کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے تمام کارکنان ذمہ داران کا، کہ جس جاں فشانی کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ
اور جس خلوص کے ساتھ آپ حضرات نے مسلسل دن اور رات کو ایک کر کے آپ نے خدمت کی اور اجلاس کو کامیاب کرنے کی اپنی طرف سے جو بھرپور کوشش اور اپنی وسعت و طاقت سے بھی کہیں بڑھ کر آپ نے جس انداز سے اپنے آپ کو لگایا ہے، اس کے لیے ہم آپ حضرات کے ممنون و مشکور۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی راتیں پوری کی پوری بیدار رہی۔ کتنے لوگ ہیں جو پوری رات نہیں جگے، دن نہیں سوئے، کئی دن گزرے۔ ان سب کے لیے ہم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اور قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب اور تمام ذمہ داران کی جانب سے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے مختصر، اور حضرت دامت برکاتہ العالیہ کے درمیان مخل نہیں ہونا ہے، حضرت ہی کا خطاب ہوگا، ہم سب اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے، اور آگے کے لیے جو عزائم اور منصوبے ہیں اور آگے کے لیے ہم سب کے لیے جو خطوط و نقوش حضرت امیر شریعت سابق اور ہم سب کے پیر و مرشد مخدوم گرامی مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی نبر اللہ مرقدہ نے جو نقوش اور خطوط دیے تھے، جن پر ابھی کام بہت ہونا ہے، میں کہتا ہوں کہ 10-20 سال نہیں، 50 سال نہیں، وہ جو نقوش قائم فرمائے ہیں، اگر 100 سال ہم پوری محنت کے ساتھ اگر لگیں تو نقوش پر کام کرتے کرتے رنگ پورا بھرا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کے مطابق بڑھنا ہے اور اس کا آج عزم کرنا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات صرف عرض کرنی ہے، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج جبکہ ہم سب کے درمیان حضرت امیر شریعت تشریف لا چکے ہیں، ہم اپنے دلوں کے مکمل غبار کو ختم کر کے جنگ گزشتہ یاد مکن، میں نے کل بھی کہا تھا، پرانی ساری باتوں کو بھول کر پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال کے آپ امیر ہیں اور آپ ہر ایک کے امیر ہیں اور سارے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے امیر ہیں۔ اس اتحاد فکر و عمل کے ساتھ جب یہ کارواں بڑھے گا، یقین مانیے جو قوت آئے گی اور جو استقامت اس کے اندر نظر آئے گی، تو پھر کوہ ہمالیہ کو بھی آدمی ہلا دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل نہیں ملیں گے اور اخلاص نیت کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو انشاءاللہ یقین مانیے کہ ایسی صورت میں ہمارے ساتھ دشواریاں پیش آئیں گی۔ اس لیے آج ہم سب کی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ہمیں اس خانوادے کا امیر نصیب ہوا ہے جس خانوادے نے کبھی رخصت پر نہیں، تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ عظیمت پر عمل کیا۔ اس خانوادے کی ایک تاریخ ہے مسلسل، اور آپ کو حضرت منگیری سے جانتے ہیں، لیکن میں عرض کروں اور مجھے معاف کر لینے دیجئے، عجیب تاریخ ہے جسے انسان بھلا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس خانوادے کو آج سے نہیں بلکہ 15، 20، 25 نسل اوپر، اور اگر جوڑ دیجئے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے اوپر آپ چلے جائیے تو سیدنا حسین اور حضرت فاطمہ تک کی کردار دیجئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر امام حسین سے یہ کردار آ رہا ہے، یہ کردار حسینی کردار ہے، جس کردار میں حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا ہے۔ اس خانوادے میں وہ صلاحیت رہی ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اس کہنے کو انہوں نے کبھی اس میں باک و خوف محسوس نہیں کیا۔ اس لیے اس خانوادے کی تاریخ رہی ہے کہ حق اور ملت اور دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ہمیں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر جانا پڑے گا تو میں ہجرت کر جاؤں گا۔ اگر اس آبادی میں جہاں ہمارے مریدین و معتقدین کی لاکھوں میں تعداد بن چکی ہے، ہماری جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے چاہنے والوں کی تعداد ہے، بینک بیلنس ہیں، بنگلے ہیں، زمین و جائیداد ہے، تجارت، لیکن سب کچھ کو اگر اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت محسوس کی، اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیا اور اس سرزمین پر پہنچ گئے جہاں کام کی ضرورت تھی، اور اپنی چٹائی بچھا دی اور اپنا ایک مسلح بچھایا اور ایک لوٹا صرف میں ہے اور ایک کٹورا ہے اور کوئی چیز نہیں، لیکن لوگ ایک آئے اور دو آئے اور اس طرح کارواں بنتا کے چلا گیا۔ تو بہار کی سرزمین پر جو حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے، کیسا شدید ترین مقابلہ تھا،
لیکن جب اللہ کے بندے اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صرف بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور بنگال نہیں بلکہ پورے ملک نے اپنا قائد تسلیم کیا اور اپنی قیادت کے اندر پورے ملک کے اندر جتنی تنظیمیں اور جتنے ادارے ہیں سب نے محسوس کیا. اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا امارت شریعہ ہو، یہ سب زندہ جاوید اس کی مثال ہیں. خانقاہ رحمانی کی جو قربانیاں گھر گھر چپے چپے کوشے کوشے ہے، کون اس سے ناواقف ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے. بہرحال مجھے یاد کرنا ہے کہ جب ہمیں ایسے امیر شریعت ملے ہیں اس خانوادے کے، حضرت منگیری کی تاریخ ہمارے سامنے، حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی جو ایثار اور جذبہ وفا اور قیادت و سیادت کی جو عظیم تاریخ ہے وہ سامنے. اور مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم میں سے سب نے دیکھا، پڑھتا، سمجھا اور قریب سے دیکھا ہے کہ اللہ کے بندے کو نہ اپنے کھانے کی فکر ہے، نہ اپنے سونے کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ اپنی جائیداد کی فکر ہے، کوئی فکر نہیں. اگر فکر ہے تو صرف امت کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف اداروں کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو صرف اپنے مریدین و معتقدین کی فکر ہے، اگر فکر ہے تو امت مسلمہ کے ایک فرد کی فکر میں دن اور رات کس انداز سے اڑن محسوس کریں. یقین مانیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ بھی سامنے نہیں کہنا چاہیے، اسی خانوادے کے روشن چراغ ہیں، وہ الولد سر لابی کے حقیقی مصداق ہیں اور ہمارے درمیان آج تشریف رکھتے ہیں. یاد رکھیے جمع سال ہے، جب جمع سال ہیں تو ان کے افکار بھی جوان ہوں گے، ان کے کام بھی جوان ہوں گے، ان کے عزائم اور منصوبے بھی جوان ہوں گے، ان کے خیالات بھی جوان ہوں گے، ان کے کاموں میں بھی وہی جوانی اور وہی روحانیت ہوگی. وقابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں میں. اس لیے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ سے ہم سب کو بڑی امیدیں ہیں، توقعات ہیں. پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آج آپ پر نگاہ ہے. اس لیے ہم سب جب اخلاص کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حضرت کے لیے بیعت سموتات کریں گے اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑی تبدیلی آئے گی. اور امارت شریعہ پورے اتحاد فکر کے ساتھ، اتحاد فکر و عمل کے ساتھ، اور ہم سب مل کر پوری یکجہتی، پورے اتحاد، پوری اجتماعیت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کاموں کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ یقین مانیے کہ جب ہم سب مل کر اس انداز سے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑے خیر کے ساتھ ادارہ ترقی کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھے گا اور اللہ ہمارے شریعہ کو بہت مستحکم کرے گا، بہت مضبوط کرے گا. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.